السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو جو دور چل رہا ہے نا، وہ ہمارا معاشرہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے، بہت پستی کی طرف جا رہا ہے۔ بہت ساری نئی نئی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لڑکیاں ہیں اگر وہ ڈریسنگ کے معاملے میں بہت زیادہ خرابی آ رہی ہے، بوائز ہیں تو وہ مطلب خواتین بنتے جا رہے ہیں، جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ خواتین مرد کے روپ میں آئیں گی اور مرد خواتین کے روپ اپنانے کی کوشش کریں گے، ان کا پہناوا، ان کی لکس وغیرہ۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں ہمارے رشتوں کے، اور ساس بہو کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا ہے، اولاد کا، والدین کا ہے، میاں بیوی کا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں بہت ساری خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو غلط کہتے ہیں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اپنے آپ پہ دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہمارے خود میں کیا ہے جو غلط چیزیں ہیں جنہیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم معاشرہ صحیح کرنے نکل پڑتے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کبھی کی ہی نہیں۔ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں اگر ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کتنا ترقی کی طرف آ جائے گا، کتنی بہتری آ جائے گی۔ تو اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں، دوسرے کے لیے بالکل اچھا نہیں سوچتے۔ ہمیں جو چیز برداشت نہیں ہوتی ہے نا، تو ہم اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو چیز ہم سے کہا جائے کہ ہضم نہیں ہوتی، ہم ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک مثال یہاں پہ ہے کہ ایک ساس بہو کا اگر رشتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایک ماں جو ہے نا اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ اگلے گھر میں جہاں جاتی ہے نا تو اس کے لیے نوکر ہو، اس کے آس پاس اس کے کام کرے، ٹھیک ہے، یا اس کے شوہر اس کی ہیلپ کرے کاموں میں، اور وہ آرام سے بیٹھ کے کھائے، اس کی عیش و آرام والی زندگی ہو، اس کو اپنے ان لاز کی خدمت نہ کرنی پڑے، وہ الگ گھر میں رہے، یہ سارا عیش و آرام وہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اور کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے بیٹے کے لیے گھر لائے گی تو پہلے ہی دن بیٹے سے کہہ دے گی کہ اس کو دبا کے رکھنا، تبھی یہ تمہاری سنے گی، ادروائز یہ نہیں سنے گی۔ پھر اگر بیٹا بہو کو باہر لے کے جا رہا ہے، اپنی بیوی کو باہر کہیں لے کے جا رہا ہے آؤٹنگ کے لیے، شاپنگ کے لیے، اس پہ باتیں کریں گی۔ اگر وہ کسی کھانا بنانے میں اس کی ہیلپ کر رہا ہے، تو جبکہ یہ تو سنت ہے نا، بیوی کو خوش رکھنا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ تو سنت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اور خوشی سے کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے، اور وہ انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا، اب پریکٹیکلی کر کے دکھایا اپنی امت کو کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اپنی بیویوں کی اس طرح کاموں میں مدد کرنی ہے، ہر رشتے کو برابر لے کے چلنا ہے، کسی میں بہت زیادہ محبت ہو اور کسی میں بالکل بھی آپ دھیان نہ دیں، خدمت نہ کریں، اب بیوی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جائے، والدین کو نہ پوچھا جائے تو یہ بھی غلط ہے، یا والدین کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جائے اور بیوی کی کوئی عزت نہ کی جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر ایک رشتوں کو میانہ روی کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، برابری کے ساتھ، اسی کا حکم دیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح پریکٹیکلی اپنی زندگی کو گزار کے دکھایا، ہمارے لیے اتنی مثالیں پیش کی تاکہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر پھر بیٹا ایسے کرتا ہے تو پھر اس پہ بہت سارے مائیں جو ہیں وہ فتوے لگاتی ہیں، یا پھر اپنی بہوؤں کو بہت الٹا سیدھا بولتی ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ ہم نے کوئی گھر میں کام کے لیے کوئی میڈ رکھنی ہے، اس بات پہ بہت باتیں کی جاتی ہیں کہ بہو کو کس لیے لایا گیا جب گھر میں کاموں کے لیے میڈ ہی رکھنی ہے۔ بھئی آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں، اس کو عیش و آرام کے لیے سوچتے ہیں، تو جو کسی دوسرے کی بیٹی آپ لائے ہیں اس کی ماں بھی تو اپنی بیٹی کے لیے یہی سوچتی ہوگی نا۔ اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں، اپنے لیے ہم جو پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی تو وہی پسند کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہی فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ وہ کیا ہوا کہ جو چیز خود کو نہیں پسند سامنے والے کے لیے وہ کی، اور اپنے لیے وہ کی جو بہت زیادہ پسند ہے، خود کو بہت زیادہ اچھی ہے، بہترین ہے۔ اسلام تو ہمیں یہی حکم دیتا ہے نا کہ ہمیں سب کو برابر رکھنا ہے، اور جو خود کے لیے ہم پسند فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے بہتری ہے جس چیز میں، اسی کے لیے وہی چیز ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ تو
اپنی بیٹی کے لیے اگر آپ کی بیٹی لاڈلی ہے، آپ کی بیٹی آپ کو جان سے پیاری ہے، تو کسی دوسری کی بیٹی بھی تو لاڈلی ہے جسے آپ لے کر آئے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ اسے آپ میڈ بنا کر رکھ دیں اور اپنی بیٹی کو آپ کہیں کہ گھر کی رانی بیٹی بن کے رہے۔ تو جب آپ کسی کی بیٹی کو لاڈلی بنا کے رکھیں گے تو آپ کی بیٹی کو آٹومیٹیکلی دوسرا لاڈلی بنا کے رکھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں نا، ہمیں ویسا ہی رزلٹ ملتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں نا، تو کوئی ہمارے ساتھ محبت سے رہتا ہے۔ آج اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کہیں غلط کیا نا، تو کل کو کہیں نہ کہیں اسی دنیا میں ہمیں اس کا صلہ مل جائے گا۔ وہ الگ بات ہے ہم پہچانتے نہیں ہیں، پھر ہم اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کیا جو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے۔ ہم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس دنیا میں ہی ہم اس کی سزا پا کر جائیں گے۔ اس لیے خدا را تھوڑا سا خیال کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی کریں۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، پازیٹیو سوچیں، اچھا اچھا سوچا کریں، اچھی باتیں پھیلائیں، محبت کریں، سب سے خوشیاں بانٹیں۔ نفرت تو پہلے ہی لڑائی جھگڑا، نفرت، کینہ، بغض، یہ تکبر، حسد، یہ تو پہلے ہی دنیا میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو ختم کریں، ہم بہتری لائیں۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے نا، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی بہت بہتری کی طرف آ جائے گا، ساری دنیا بہتر ہو جائے گی، ہم ترقی بھی کریں گے، اور ہم دین پر عمل کرتے ہوئے پھر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے زندگی بھی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی بھی ہوں گے، ہمارے پھر جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف بھی فرما دیں گے۔ لیکن تب جب ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے، ان سے سیکھیں گے، بہتری کی طرف لائیں گے خود کو، اپنی اصلاح کریں گے، پازیٹیو سوچیں گے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہی دوسروں کے لیے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔